مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا وہ ہے عصر حاضر کے تناظر میں دو قومی نظریہ، دنیا کی ترقی کا، اس کائنات کا پورا فلسفہ، فرد سے لے کے ریاست تک، ریاست سے لے کے سلطنت تک، اور پھر پورے آفاق، یہ جتنی ارتقا ہوا اس کے اندر وہ دو الفاظ کا وہ اس کے اندر قید ہے۔ وہ آپ اپنے اندر دیکھ لیجئے، جو شخص کوئی محقق تحقیق کرتا ہے اس کے سامنے بھی یہ دو لفظ ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اس کے سامنے بھی یہ دو لفظ ہیں، کوئی ریاست اور سلطنت بناتا ہے تو اس کے سامنے بھی دو لفظ ہیں۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے کیوں، وائی۔ کائنات اللہ نے بنائی، انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ میں نے مسجد بنانی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے ہاں بھائی کیوں بنانی مسجد، ادھر تو اتنی مساجد ہیں۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے دنیا کے ارتقاء کے پیچھے اور دنیا کی ترقی کے پیچھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا آئزیک نیوٹن، اس نے دیکھا کہ سیب درخت سے نیچے گر گیا، فوری طور پہ ذہن میں ایک ہی سوال ابھرا، یہ نیچے ہی کیوں گرا، یہ اوپر کیوں نہیں گیا، یا یہ ہوا میں کیوں نہیں معلق رہا، یہ نیچے کیوں گرا؟ یہ پہلا سوال اس کے آیا، اور ادھر سے پھر اس نے ایک تھیری دی، ایک نظریہ دیا جسے کہا جاتا ہے قوت کشش ثقل کا نظریہ، کہ ہر چیز جو اوپر آپ پھینکتے وہ نیچے کیوں آتی ہے۔ تو یہ پہلا لفظ ہے کیوں۔ کیوں کے بعد جو دوسرا فلسفہ ہے جس کے اوپر یہ پوری کائنات آپ کو دوڑتی بھاگتی نظر آتی ہے وہ ہے وٹ، کیا۔ اچھا آپ نے اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ کام کرنا ہے، اچھا تو پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ دو الفاظ ہیں، انہی دو الفاظ کو میں اپنے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کروں گا۔ نظریہ پاکستان، آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی 74ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ہم اس آزاد ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نظریہ، یہ جو پاکستان بنا، سوال پھر آیا پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پہلا سوال، پاکستان کیوں بنایا؟ جب یہ کیوں آتا ہے تو اس کے متعلق مختلف تھیریز آ جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کو خالص مذہبی ریاست بنایا گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کو خالصتاً ایک سیکولر اور لبرل یہ ملک بنایا گیا۔ اب یہ دو طبقے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو یا تو ٹریک پہ لا رہے ہیں یا ڈی ٹریک کر رہے ہیں۔ یہ باپ کے اوپر ہے، میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دوں گا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا، اور کیا ہم نے اس مقصد کی حصول کے لیے کیا کاوش کی، کوئی ایفرٹ کی، یا ہم اسی پہ کر بیٹھے کہ ٹھیک ہے مل گئی آزاد ریاست، ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ 14 اگست آ جائے تو باجے لو روڈوں پہ آ جاؤ، ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑیں، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے افراد کے سکون کو برباد کریں۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو کیوں کا لفظ ہے یہ اصل میں ہوتے ہیں کسی چیز کے بننے کے اسباب۔ ایک قائد اعظم نے کہا تھا کہ لوگ میرے سے سوال یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، کیا اس کے پیچھے کوئی انگریزوں سے دشمنی تھی یا صرف ہندوؤں کی تنگ نظری تھی؟ کہا نہ تو اس میں کوئی انگریزوں کی چال تھی نہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، وہاں پہ آپ کو کتنی کامیابی ملی اپنے مشن کے لیے؟ چند 100 افراد صرف مسلمان ہوئے۔ اصل کب آپ کو اپنے مشن کی تکمیل کا موقع بھرپور طریقے سے ملا؟ جب آپ کو ریاست ملی۔
اب یہاں پر مسلمان بر صغیر میں 1000 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی ہے، اور مسلمانوں نے یہ بتایا حکومت کر کے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا دستور اور آئین ہے کہ اگر وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہم اقلیت میں رہتے ہوئے بھی اکثریت کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ مسلمان بر صغیر میں صرف 20% تھے، ہندو 80% تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے محمود غزنوی یہاں پر آیا، اس نے حکومت سنبھالی، غزنوی کے بعد غوری خاندان، پھر خاندان غلامہ آ گیا، ایبک آئے، خلجی آئے، پھر یہ مغل آ گئے، سب نے حکومت کی، لیکن کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ 80% کے ہوتے ہوئے جب یہاں پہ انگریز آ گیا تو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ یہ اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے جو ان کے مطالبات تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ ان کا تحفظ یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے پیچھے جو اسباب تھے، محرکات تھے، وہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں، وہ کثیر الجہتی ہیں۔ اس میں ایک صرف مذہب نہیں تھا، یاد رکھیے گا، مذہب ایک ہے، اس کا ایک جہت ہے، ایک پہلو ہے کہ ہمارا مذہب الگ ہے، پھر صرف مذہب نہیں، ہماری معاشرت الگ ہے، ہمارا معاشی نظام الگ ہے، ہمارے تہذیب اور تمدن الگ ہے، ہمارے آداب الگ ہیں، ہمارے خاندانی نظام الگ ہیں، ہماری خوراکیں الگ ہیں۔ مذہب تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں کروڑوں خدا ہے، اربوں خدا ہے، ہر چیز کا الگ خدا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی خدا کہہ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہٹ کے کام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں بھگوان آ گیا، بھگوان آ گیا اس لیے اس کی پوجا کرو۔ یہ مذہبی اختلافات ہمارے تھے ان کے پاس سامنے۔ دوسری بڑی وجہ ہماری معاشرت الگ تھی۔ ہندوؤں کے ہاں معاشرے میں 4 بڑے قبیلے ہیں، 4 بڑے طبقے ہیں۔ جو سب سے بڑا ہے وہ برہمن ہے، کھتری ہے، ویش ہے، شودر ہے۔ انہوں نے اسی طرح تقسیم کی ہوئی ہے، اور شودروں کو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ آج بھی اس سوسائٹی کے اندر شودروں کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو مسلمان کس چیز کھیت کی مولی تھے؟ ہمارا نظام الگ تھا۔ ہاں، ہمارے نظام کے حساب سے، ہماری معاشرت کے حساب سے ہمیں وہاں پہ رہنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ہمارا معاشی نظام الگ تھا۔ جب انگریز یہاں پر آیا تو سب سے پہلے اس نے ہماری معیشت پر اٹیک کیا۔ جتنے بڑے بڑے جاگیردار نواب مسلمان تھے ان کو نکال باہر کیا، جائیدادوں سے، کاروبار سے، ان کے گھروں سے، ان کی ملکیتوں سے فارغ کر دیا انہیں۔ اب جب یہ فارغ ہو گئے، اتنا تنگ کیا معاشی طور پہ، آپ صرف اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک علاقے کے جو بڑے بڑے افراد تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وائسرائے ہند کو ایک خط لکھا۔ اور خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم سائبیریا کے صحراؤں میں چلے جائیں، ہم جانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہیں ہمالیہ کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، ہم وہاں پر چڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صرف ایک کام یہ کرو، ہم یہ جتنے آئے ہیں اس علاقے کو 7.5 روپے ایک ہفتے کے دے دو۔ اب سائبیریا کے صحرا واپس کوئی نہیں آتا، ہمالیہ کے اندر جتنی ٹھنڈ ہے واپس کوئی نہیں آتا، کہ ہم مر جائیں، ہمارے گھروں میں تو کچھ کھانے کو پہنچے۔ معاشی نظام پہ آپ کو ختم کر دیا گیا۔ اس پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، پرٹیکولر ولیم ہنٹر جو انگریز خود تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے یہ ساری چیزیں لکھی، یہ ساری ہسٹری بیان کی کہ یہ معاملات ہوتے رہے۔ اور سر سید نے اسی کی عکاسی کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جنگ آزادی کے بعد آسمان سے اترنے والی کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کے گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ انگریز صحافیوں نے لکھا کہ ہم جس بازار میں گئے، جس چوراہے میں گئے، جس گلی میں گئے، ہمیں مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے نظر آئے، کہیں پہ ٹانگیں پڑی ہیں، کہیں پہ کٹا سر پڑا ہے۔ یہ حالات ہوئے وہاں پر، یہ محرکات بن رہے تھے الگ وطن کے مطالبے کے۔
مذہب ہمیں مذہبی حوالے سے یہاں تک کیا گیا کہ ایک سکیم چلی تھی ودیا مندر سکیم، اس کے تحت مسلمان بچوں کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو جو پرائمری تک تعلیم ہے وہ مندروں میں دے گے. اور مندر میں جا کے ہونا کیا تھا، وہاں انہوں نے گیٹ کے اوپر گاندھی جی کی مورتی لگائی ہوئی تھی، اس کو پہلے پرنام کرنا ہے، اس کے پہلے گھٹنے ٹیکنے ہیں ادھر، پھر بندے ماترم آپ نے گانا ہے جو ان کا قومی گیت ہے، جس میں مسلمان صحابہ کی، مسلمان کمانڈروں کی توہین کی گئی ہے. ہاں تم نے بھی گانا ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کو فارغ. تعلیمی ادارے بند مسلمانوں کے لیے، سیاست بند مسلمانوں کے لیے. اب جب کسی کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ ری ایکشن تو دے گا. پھر جب ان حالات میں ایک شخص سامنے آتا ہے جس کا نام سر سید احمد خان ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اگر کسی نے دو قومی نظریے کا احیاء کیا برصغیر کے اندر تو وہ سر سید احمد خان ہے. اس کے اختلافات آپ کے نظریاتی ہو سکتے ہیں، لیکن معاشرتی حوالے سے دو قومی نظریے کا احیاء اس بندے نے کیا ہے. پھر ادھر سے ہی آگے چلیے، خیری برادران آ جاتے ہیں، عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری، مولانا محمد علی جوہر آ جاتے ہیں. پھر مولانا فضل حق خیر آبادی، یہ پہلا شخص تھا جس نے انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا کہ نہیں ہم ان کے انڈر نہیں رہ سکتے. پھر علامہ اقبال، پھر قائد اعظم، پھر ایک پورے کا پورا عوام کا ایک سمندر جو اس کے پیچھے لگا. اور اقبال نے یہی کہا تھا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہمارا جو جمعیت، ہماری جو اکٹھ، یہ مستحکم ہے. اس میں ایک بنیادی وجہ وہ مذہب ہے. ہمارا الگ نظام ہے، ہماری تہذیب الگ ہے. ہماری تہذیب دیکھیے جس کی وجہ جو مطالبہ پاکستان کا محرک بنا، جو دو قومی نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے مطابق ہم نے یہ کہا کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے، یہاں پہ دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ایک ہندو. یہ دونوں ہر حوالے سے ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. ان کی معاشرت، معیشت، سیاست، ان کا تمدن، ان کے ہیروز، ان کی تاریخ، یہ ہر حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہماری تاریخ چلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے چلتی ہے ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم سے آدم علیہ السلام تک. ان کی تاریخ کہاں تک چلتی ہے؟ رام تک. رام سے آگے جو شیو جی ہیں، اور ادھر سے آگے پھر برہما تک. دونوں کا فرق، ہمارے ہاں سلطان محمود غزنوی کو ہیرو کہا جاتا ہے، وہ ڈاکو کہتے ہیں. ہمارے ہاں پرتھوی راج چوہان کو ڈاکو کہا جاتا ہے، وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں. تو کہا ہم تو ہر حوالے سے مختلف ہیں، ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا ہر چیز مختلف ہے. جس کو چینلائز کیا مسلم حکمرانوں نے قائد اعظم کی قیادت کے اندر، علامہ اقبال کی قیادت کے اندر. پھر جب پاکستان بن گیا تو ہمارے پھر جو طبقات تھے ان میں سیکولر طبقہ آگے آ گیا، اور انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا، پاکستان دو قومی نظریے کے نام پہ نہیں بنا، پاکستان بنا ہے سیکولر ریاست. پاکستان میں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. ان میں بہت بڑا نام جسٹس ریٹائرڈ منیر، بڑا نام ہے پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر کا. یہ بنیادی طور پہ قادیانی تھے، اور اس نے بندے نے یہ بات کہی تھی، تحریک پاکستان میں ہم نے قائد اعظم کے منہ سے یہ سنا ہی نہیں ہے، تو یہ کدھر سے آگے. پھر سبت حسن ہے، اس نے یہ بات کہی کہ ریاست پاکستان کے اندر جو قانون سازی کی جائے گی اس میں سے مذہب کو نکال دیا جائے، مذہب کا کوئی کردار نہیں ہوگا اس میں. اب ذرا دیکھ لیجئے کہ جب جو بانیان پاکستان تھے، جو تحریک پاکستان میں جنہوں نے کیا، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا.
قائد اعظم کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو راول پنڈی میں سٹے کیا انہوں نے. وہاں پر رات کے وقت ان کا ایک کھانا تھا ٹھیکیدار عبدالغنی کے ہاں، ڈیری حسن آباد ہے راول پنڈی کے اندر، وہاں ان کا کھانا تھا. تو وہاں پر جو راول پنڈی کے صدر تھے مسلم لیگ کے، رات کو کھانے کے وقت بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بتائیے کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیسا ہوگا دستور پاکستان کا، ہم پاکستان بنانے کی طرف تو چل پڑے ہیں. یہ 1944 کی بات ہے جب یہ تحریک عروج پہ تھی. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں کوئی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں قرآن کا بہت بڑا عالم ہوں، ہاں جتنا علم جتنا قرآن میں نے سمجھا ہے اس کے مطابق ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلامی نظام موجود ہے. انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا اس نظام کو یہاں کی اقلیتیں مان لیں گی؟ تو قائد اعظم نے پھر وہی جواب دہرایا، کہا جتنا قرآن میں نے سمجھا ہے اس کے مطابق یہ اقلیتیں خود ہم سے ڈیمانڈ کریں گی کہ ہمیں یہی نظام لا کے دو. یہ نظریہ پاکستان یہ ہے. یہ سیکولر جو کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے نام تک نہیں لیا، اپنے ہر خطبے میں اپنے ہر جلسے میں ان کا یہی کام تھا. قائد اعظم نے کہا تھا ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں پر اسلام کے اصولوں کو آزما سکے. ہمیں ایک لیبارٹری چاہیے تھی جہاں پہ ہم دنیا کو دکھا دیں کہ جو 1300 سال پہلے محمد عربی جو نظام لے کر آئے تھے وہ ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی قابل عمل ہے. آج بھی اگر امپلیمنٹ کرو گے تو وہی رزلٹ دے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا گیا تھا. لیکن یہ جو لبرل طبقہ ہے ہمارا، یہ جو سیکولر طبقہ ہے، یہ اپنے چھاتے جا رہے ہیں میڈیا کے تھرو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے. اور جو صاحبزادہ صاحب یہاں پہ آخر پہ وہ ایک پوری غزل پڑھ رہے تھے، ان کا میں صرف ایک شعر میں جو اقبال کا شعر ہے اس میں جواب دوں گا. اور جو ورڈ مشکل ہوا اس کا میں پہلے بتا دیتا ہوں. زاغ استعمال ہوا لفظ، زاغ کہتے ہیں کوے کو. اب جب ہم رہیں گے ان سیکولر کے ساتھ، ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا، کہا ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. جب ایک شاہین بچہ وہ شاہین وہ رہے گا کوے کے ساتھ تو کوا تو اوپر نہیں جا سکتا. ہاں اس کی عادت بگاڑ دی اس نے شاہین کی. یہی ہماری نئی نسل کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. ہر ایک کو یہ آزادی ہے تو میں نے باجا بجانا ہے، میرا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ کس نے زیادہ باجا بجایا. پورا دن ہی باجا بجاتا رہا. کوئی بیمار ہے ہاسپٹل کے سامنے باجے بج رہے. ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا تھا. تحصیل پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، صرف یہ سن لیجئے، تقریباً 10 لاکھ افراد اس تحریک میں شہید ہوئے ہیں. 90,000 خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں. پھر جا کے یہ پاکستان ہماری مقدر میں آیا. ہم نے اس پاکستان کا کیا کیا؟ ہم نے ان کو کیا ٹریبیوٹ دیا جنہوں نے یہ پاکستان بنانے کے لیے اپنی عزتیں تک نیلام کر دی؟ یہ ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں انہیں کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں 74 سالوں کے بعد کہ قائد اعظم نے تو ایک سیکولر ریاست کا تصور دیا تھا، اس نے کوئی مذہبی ریاست کا تصور تو نہیں دیا تھا، اس میں اسلام کا تو نام تک نہیں تھا. قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا شخص وہ مسلمان ہوا تھا. ایک الگ نظریہ آ گیا، پاکستان تو اسی روز بن گیا. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں
اور اقبال نے اس کی نشاندہی بڑی دیر پہلے کر دی تھی. اس شعر کو ہم صرف مذہبی طبقے کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، لیکن اقبال کا شعر یہ صرف مذہبی طبقے کے لیے نہیں تھا. اس نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی نبی سب کا، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں پہ فرقہ بندی کہیں پہ ذاتیں ہیں، زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. جب تک ہم ایسا نہیں ہوں گے، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، تب تک نظریہ پاکستان کبھی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. تب تک وہ جو اقبال نے خواب دیکھا تھا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ہم نے یہ صرف ابھی زمین کا ٹکڑا لیا، اس پہ ابھی کوئی اصول ہی ہم نے اپلائی نہیں کیا. معاشی نظام ہمارے ہاں سودی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. جو پاکستان کے اندر پہلا بینک بنا تھا اس کا افتتاح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1 جولائی 1948 کے اندر یہ اسٹیٹ بینک بنا. تو اس میں جو آپ نے تقریر فرمائی تھی اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ازم ہمیں کی ضرورت نہیں ہے، نہ کیپٹلزم، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم. ہمارے پاس صرف ایک ازم ہے اور وہ ہے اسلامزم. اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کا بغور مطالعہ کر کے اس کو اپنے معاشی نظام کی بنیاد بنا لیں تو کوئی شخص یہ بھوکا نہیں رہے گا. ہر شخص وہ اپنی جو معاشی ضروریات ہیں اس کو پورا کرے گا، وہ پوری ہو جائیں گی. تو مطالبہ پاکستان کے محرکات میں مذہب تھا، سیاست تھی، ہمارا الگ نظام ہے. ہماری معاشرتی جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ہمیں وہاں پہ اچھوت کہا گیا. پوری سوسائٹی، پوری کمیونٹی کو اچھوت ہے بھائی، یہ پلید ہیں، یہ اجنبی. حالانکہ ہم نے 1000 سال حکمرانی کی اور ہمیں فورنرز کہا گیا. ہماری زبان کو فورنر زبان کہا گیا کہ یہ بھی اجنبی زبان ہے. اور ایک مزے کی بات، پاکستان بن گیا تو ہمارے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہماری زبان کا تحفظ یہاں پہ ممکن نہیں ہے، ہمیں الگ وطن دیا جائے تاکہ ہم اپنی زبان کا تحفظ کر سکیں. پاکستان بننے کے بعد جو پہلا پرائم منسٹر تھے ہمارے لیاقت علی خان، انہوں نے دعوت دی نہرو صاحب کو جو کہ ادھر کے پرائم منسٹر تھے پہلے. انہوں نے کہا آپ ہمارے ملک میں آئیے. وہ ادھر آئے، جو بیوروکریسی تھی اس سے ملے، جو سیاستدان تھے ان سے ملے. تو یہاں جتنی بھی تقریریں ہوئیں پاکستان کی طرف سے تمام بیوروکریٹ سیاستدانوں نے انگریزی میں خطاب کیا. نہرو کی باری آئی تو نہرو نے ٹھیٹھ اردو میں خطاب کیا. اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے پاکستان لیا ہے، آپ سے زیادہ تحفظ تو میرے ہندوستان میں اردو زبان کا ہو رہا ہے. آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کس لیے لیا گیا تھا. اور اس سے بھی بڑے مذاق یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری عدالتوں نے فیصلے کیے، 2-3 فیصلے کیے کہ آئندہ جو بھی خط و کتابت ہوگی اداروں کے درمیان وہ اردو زبان میں ہوگی. فیصلہ آ گیا، بڑی خوشیاں ہوئیں کہ جناب کمال ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ لکھا گیا وہ لکھا انگریزی میں گیا تھا. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ فیصلہ دیا جا رہا ہے اردو کے حق میں اور لکھا کس میں جا رہا ہے؟ انگریزی میں. یہ ہمارے ساتھ یہ مذاق ہوا اور یہ مذاق مسلسل ہوتا جا رہا ہے. صرف ایک چیز، آخری چیز، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ یاد پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے یہاں سے. 1930 کے بعد یہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے. گول میز کانفرنسز میں رہے وہاں پر جو انگلینڈ میں ہوئی، لنڈن میں. پھر 1934 میں یہ واپس آ گیا. کہا جاتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر گئے، انہوں نے اصرار کیا، پھر علامہ اقبال نے اصرار کیا تو اصرار کے واپس آ گئے. یہی زیادہ مشہور ہے. لیکن قائد اعظم سے پوچھا تھا مولانا شبیر عثمانی نے، قائد اعظم کے بڑے جگری دوست تھے. انہوں نے کہا مسٹر جناح یہ تو بتاؤ کہ تم واپس کیوں آ گئے؟ ہم نے بڑے ترلے کیے، اس وقت نہیں آئے تھے، اب واپس کیوں آئے ہو؟
کیا اقبال کے خط کی وجہ سے واپس آئے؟ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہنے لگے اے شبیر یہ راز ہے، ہاں میری زندگی میں یہ راز کھلنا نہیں چاہیے، میرے مرنے کے بعد یہ بتا دینا جس کو چاہیے۔ سنیے اور پھر غور کیجئے کہ جو محمد علی جناح تھا یہ کتنا عظیم الشان بندہ تھا، اور اس کی ڈیوٹی کدھر سے لگی تھی۔ کہتے میں لنڈن میں تھا تو رات کو سویا تھا اپنے کمرے میں، 12-1 کا وقت ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری زلزلہ آ گیا، میری چارپائی ہل رہی ہے۔ میں بیدار ہوا، میں نے کہا شاید زلزلہ آ گیا، میں ادھر سے نکل کے باہر آیا، باہر دیکھا تو کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ یہاں پہ شراب تو عام ہے، شراب پی کے سوئے ہوئے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر جا کے لیٹا، ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا تو اب ذرا زیادہ شیکنگ ہوئی، بیڈ زیادہ زور سے ہلا، پھر اٹھا بھاگا باہر دیکھا پھر کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا شاید میرے دماغ میں جو پہلے ہوا تھا اسی کے آفٹر شاکس ہے۔ پھر میں گیا پانی شانی پی کے پھر لیٹا، لیکن اس دفعہ تیسری دفعہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ میری بیڈ ہلنا شروع ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ اب جب اٹھا تو میں نے دیکھا میرے کمرے کے دروازے پر ایک شخصیت کھڑی ہے۔ میں نے ابرپٹلی، ایک ہوتا نا اچانک بندہ دیکھ کون ہے بھائی تو، کہتے میں نے ابرپٹلی پوچھا ہو آر یو، کون ہو تم؟ تو وہ شخصیت وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، سنیے، کہنے لگی آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا خیال کیجئے کہ ایسا ہی لمحہ ہو اور آپ کے سامنے آپ کے نبی آ جائیں۔ آئی ایم یور پروفٹ محمد، میں تمہارا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہ مائی لارڈ وٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او محمد یو آر ارجنٹلی نیڈیڈ ان سب کانٹیننٹ، تمہاری فوری طور پہ ضرورت بر صغیر میں ہے، گو اینڈ لیڈ دا مسلمس، جاؤ اور مسلمانوں کی رہنمائی کرو جا کے، اینڈ یو ول بی سکسیڈڈ ان یور مشن، تم اپنے مشن میں ضرور بضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ جو قائد اعظم اپنے آخری دم تک یہ کہتے رہے نا کہ نو پار آف دی ورلڈ کین انڈو پاکستان، اس کے پیچھے یہ چیز تھی کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کی رہنمائی کرو، ان کو لیڈ کرو، تم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، یو ول نیور ایور بی دا فیلئر، تم ناکام نہیں ہو سکتے۔ یہی بات تھی جو قائد اعظم بار بار کہتے تھے، نو پار آف دی ورلڈ کین انڈو پاکستان، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو رول بیک نہیں کر سکتی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، قیامت تک کے لیے، یہ بنا ہی قیامت تک کے لیے ہے۔ ہاں ہمیں اپنی جہت کو درست کرنا ہوگا، جب تک ہم اپنی جہت کو درست نہیں کریں گے یہ پاکستان جس حال پہ آج پہنچا ہے اس سے نیچے ہی جائے گا۔ سیکولر طبقے کی باتوں میں جائے بغیر آپ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہم ہر حوالے سے ہندوؤں سے اور دنیا کے دوسرے جو مذاہب ہیں ان سے ہمارا الگ نظام ہے، اور اس نظام کی وجہ سے ایک الگ ہمیں ریاست دی جائے۔ اور قائد اعظم بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک دستور موجود ہے، ہمیں کسی اور دستور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مطالعہ کر کے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ پیدا زاگ میں بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاگ، وما علینا الا البلاغ المبین۔